دین بھی ترقی کرے گا. میں نے عرض کیا دوستوں عزیزوں کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، کام کو سنت کی طرف لاؤ. کسی بھی ذریعے سے دعوت پہنچانا دعوت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے. کسی ذریعے سے دعوت پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، خود جا کر دعوت دینا یہ اصل دعوت ہے. جب ہم ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ سنت کا طریقہ کیا ہے، عبادت میں، ضرورت میں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر دعوت کی سنت کیا ہے، دعوت کی سنت کیا ہے، کہ دعوت کی سنت کیا ہے. آپ کو حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی آپ خود پہنچائیے اللہ کا پیغام. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ خود جا کر دعوت دوں. آپ نے فرمایا کہ سارے صحابہ کے لیے ایک وقت میں سواری کا انتظام کرنا میرے لیے مشکل ہے، ورنہ میں کسی بھی غزوے سے اور کسی بھی خروج سے پیچھے نہ رہتا، ہر موقع پر نکلتا، ہر موقع پر نکلتا. میرے دوستوں عزیزوں، پہلے سمجھنا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں. اصل میں دعوت صحابہ کرام کا طریقہ محنت ہے. دعوت صحابہ کا طریقہ محنت ہے. دعوت صحابہ کا طریقہ محنت ہے. اس دعوت کے ذریعے یقین و ماحول کو بدلنا ہے. اس دعوت کے ذریعے یقین و ماحول کو بدلنا ہے. اس دعوت کے ذریعے یقین و ماحول کو بدلنا ہے. میں ضروری بات کر رہا کہ یقین کا بدلنے کا کیا مطلب اور ماحول کا بدلنے کا کیا مطلب، اور صحابہ کرام کا اس میں کیا معمول ہے کہ وہ دعوت کے ذریعے یقین و ماحول کو کیسے بدلتے تھے. دعوت کے ذریعے یقین و ماحول کو بدلنا یہ ہے کہ تم دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لاؤ. یہ ہے دعوت کے ذریعے ماحول کا بدلنا. اور مسجد میں ایمان کا رقم میں جوڑ کر یہاں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ. یہ ہے یقین کا بدلنا. یہ ہے یقین کا بدلنا. دعوت دے کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ. یہ ہے دعوت کے ذریعے ماحول کو بدلنا. کیونکہ فرمایا کہ جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اپنے ہاتھ سے بدل دے. ہاتھ سے اگر نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے. زبان سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی خوشامد کر کے سمجھا کر اس کو بازار کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں لے آؤ. یہ ہے ماحول کو بدلنا. یہ ہے ماحول کو بدلنا. دوسری بات یہ تھی کہ یقین کا بدلنا. کہ یقین کا بدلنا یہ ہے کہ تم اس کو بازاری ماحول سے ایمان کے ماحول میں لے آؤ. اس لیے یہ بات سب یاد رکھیں کہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے ایمان کے حلقوں پر ایمان والوں کو جمع کرنا. ہمارے گشت کا مقصد ہے ایمان کے حلقوں پر ایمان والوں کو جمع کرنا. ایمان کے حلقوں پر ایمان والوں کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا مقصد ہے. یہ کام سیرت کے تابع ہے. کام سیرت کے تابع ہے، ہمارے آپ کے تجربات کے تابع نہیں ہے. میں نے خوب اندازہ کر لیا. آپس کے اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے تجربات کی طرف دعوت دیتا ہے. ہر ایک تم سے صاف کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی کا اصرار اپنے تجربے کی طرف ہے. میں عرض کرتا ہوں جتنے بھی دنیا میں ڈاکٹر ہے نا، ہر ڈاکٹر مریض کو اپنی دوا لکھ کر دے گا. کوئی ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کی دوا کو یہ نہ کہے گا کہ ہاں یہ دوا کھاتے رہو یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں سوچے گا پھر میں کس لیے ہوں، پھر میں کس لیے ہوں. یہ جانتے ہوئے کہ ہاں اس مرض کی یہی دوا ہے
لیکن دوسرے ڈاکٹر کی دوا کا انکار کر کے اپنی دوا تجویز کرے گا. بہت کم ایسے خیر خواہ ڈاکٹر ملیں گے جو کہیں گے ہاں جی دوا ٹھیک ہے یہ کھاتے رہو. ورنہ ہر حکیم اور ڈاکٹر کا مزاج یہ ہے کہ دوا دیکھتے ہی کہے گا یہ تو بالکل بیکار دوا ہے. کسی نے لکھ کے دے دیا آپ کو, ہاں چاہے اس کو دوا سے فائدہ ہو رہا ہو مگر وہ اس دوا کو اچھا نہیں کہے گا, کیونکہ ہر ایک کی دعوت اپنے تجربے کی طرف ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, کام کرنے والوں کے آپس میں اختلاف کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر کام کے طریقے کے اعتبار سے, کام کے طریقہ کار کے اعتبار سے اجتماعی طور پر سیرت پر نظر نہیں رکھتے. اس پر سیرت پر نظر رکھتے, سیرت پر نظر نہیں ہے, اپنے تجربات پر نظر ہے. اور میری بات یاد رکھو کہ یہ تک کام کو سیرت پر نہیں لاؤ گے اس وقت تک باطل مغلوب نہ ہوگا, باطل مغلوب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تجربات حادث ہیں, تجربات حادث ہیں یعنی ختم ہونے والے ہیں, اور سنتیں باقی رہنے والی ہیں. سنتیں باقی رہنے والی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا تجربہ یہ ہے, یہ کیا جائے. کل کو لوگ آئیں گے ان کا تجربہ کچھ اور ہوگا, ان کے بعد جو لوگ آئیں ان کا تجربہ کچھ اور ہوگا. میں نے خوب غور کیا ہمارے صاحب کے بیانات میں کہ یہ حضرات تجربات پر نہیں چلتے تھے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے معمول پر چلتے تھے. کیونکہ یہ بات حق ہے کہ کام کرنے والوں کے تجربات پر امت جمع نہیں ہوگی, امت سیرت پر جمع ہوگی. امت سیرت, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس کا کوئی جواب نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, یقینی بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے گشت کا موضوع ہے دعوت دے کر صحابہ کی طرح ایمان کے حلقوں پر جوڑنا. دعوت دے کر صحابہ کی طرح ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا, یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں, ہم دنیا میں کہیں بھی ہیں, ہمارے گشت کا موضوع ہے صحابہ کی طرح دعوت دے کر ایمان کے حلقوں پر جوڑنا. کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ ملاقات کا معمول برائے ملاقات ہوتا جا رہا, بڑی تیزی کے ساتھ ملاقات کا معمول برائے ملاقات ہوتا جا رہا. صحابہ کی ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ملتی, صحابہ کی ملاقات جو ملتی ہیں وہ ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لانا ملتا ہے. وہ یوں کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, بیٹھو ہمارے ساتھ. یہ صحابہ کے اقوال ہیں. کیوں؟ ایمان سیکھنے کے لیے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ, اب پر ایمان لائیں گے, میرے پر آؤ چلو ہمارے ساتھ, اب پر ایمان لائیں گے.